السلام علیکم، خوش آمدید ساتھیوں۔ یہ پراسرار اور بہت بھیانک کہانی آپ سب کے دل کو دہلا کر رکھ دے گی، تو یہ روح کو جھنجھوڑ دینے والی کہانی آپ سنیے اور شیئر بھی کیجیے، اور ہمارے چینل سیدہ سینٹر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا ہرگز نہ بھولیں۔ خیال رکھے گا کہ آل نوٹیفیکیشن کو کلک ضرور کریں۔ ہم بچپن سے دیکھتے آئے تھے کہ ہمارے برابر والے گھر میں 5 بہنیں اور 3 بھائی رہتے تھے۔ ان کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا، جبکہ والد کا بعد میں ہوا۔ جب ہم بڑے ہو چکے تھے، ان کے گھر کا اصول تھا کہ جب کوئی بیل بجاتا، اندر سے جو بھی پوچھتا وہ یہی کہتا، کون صاحب؟ میری عادت تھی، میں مذاق میں کہتی آنٹی صاحب نہیں، صاحبہ۔ ان تمام بہنوں کی عمر کافی تھی، کچھ امی سے بڑی اور کچھ چھوٹی تھی۔ ہمارے بڑے ہونے تک ایک ایک کر کے تمام بہنوں کی شادی ہو گئی اور پھر بھائیوں نے بھی کر لی، مگر ایک بہن جن کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی، اچانک سیڑھیوں سے گر کر حادثے کا شکار ہوئی اور انتقال فرما گئی۔ الحمدللہ ہم چاروں بہنوں کی بھی شادیاں ہو چکی تھی۔ ایک دن میرا دل بہت گھبرا رہا تھا، سردیوں کی رات تھی۔ میاں کے دوست کی کال آئی کہ میں کراچی آیا ہوں، فوراً آ جاؤ۔ بہت دن بعد دوست مل بیٹھے تھے۔ جاتے جاتے بیٹا بھی بابا کے پیچھے لگ گیا، تو وہ مجھے امی کے گھر کی سڑک کی طرف اتار کر چلے گئے کہ تم امی کے ہاں چلی جاؤ کچھ دیر کے لیے۔ لائٹ گئی ہوئی تھی، بیل بجانا بیکار تھا۔ میں نے موبائل نکالا، کال کی تو پیکج ختم تھا۔ دل میں پہلے ہی عجیب سی کیفیت تھی۔ میں نے گھوم کر گلی سے جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ امی کا بیڈ روم گلی سے قریب تھا اور سڑک سے دروازہ بجتا تو آواز نہ جاتی۔ میں لمبا چکر کاٹ کر جب گلی میں داخل ہوئی تو 2 گھر چھوڑ کر امی کا گیٹ دور سے نظر آیا، تالا لگا ہوا تھا۔ میری سانس پہلے ہی پھول رہی تھی۔ گلی میں گھپ اندھیرا اور میری بالکل ہمت نہیں تھی کہ میں اپنے گھر تک پیدل جاؤں۔ میں نے برابر والی آنٹی کا دروازہ زور سے بجایا، کوئی آواز نہ آئی۔ میں نے پھر اور زور سے بجایا، مگر جواب نہیں آیا۔ مایوس ہو کر پلٹنے لگی تو آواز آئی، کون صاحب؟ میں نے شکریہ ادا کیا اور کہا، آنٹی میں شہلا، دروازہ کھولے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ دروازہ کھل گیا۔ میں بے فکری سے اندر داخل ہوئی، مگر چوکی دروازے کے پیچھے کوئی نہیں تھا، اور سامنے لاؤنج میں ڈائننگ ٹیبل پر موم بتی جل رہی تھی۔ مجھے لگا آنٹی جلدی میں ہوں گی، دروازہ کھول کر کچن میں چلی گئی ہوں گی، مگر بھابھی بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں تھک چکی تھی، اس لیے جا کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ بیٹھے بیٹھے جب کافی دیر ہو گئی، مجھے سناٹے سے خوف محسوس ہوا اور پیٹ میں بھی ہول اٹھنے لگے، تو میں نے آواز دی، آنٹی آپ کہاں ہیں؟ بہنوں میں سے کوئی نہ کوئی ہوتا ضرور تھا۔ میں نے باری باری سب کے نام لے کر پکارا، مگر جواب نہ ملا۔ اب مجھے بے حد گھبراہٹ ہونے لگی۔ میں نے سوچا کہ میں فوراً یہاں سے چلی جاؤں۔ یہ سوچتے ہی میں جیسے ہی کھڑی ہوئی تو مجھے اپنے کندھے پر کسی کے ہاتھ کا دباؤ محسوس ہوا۔ میں نے تھوک نکل کر جیسے ہی پلٹ کر دیکھنے کی ہمت کی، میری آنکھیں دہشت سے پھٹ گئی۔ جیسے ہی میں نے سوچا کہ میں یہاں سے نکل جاؤں، کیونکہ میرے پیچھے کوئی نہیں تھا، جبکہ کندھے پر ابھی بھی لمس محسوس ہو رہا تھا، یعنی کسی کا چھونا۔ میں نے فوراً پرس اٹھایا اور ایک قدم آگے بڑھایا ہی تھا کہ ڈائننگ ٹیبل پر رکھی واحد موم بتی بجھ گئی اور کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ میرے منہ سے اچانک آ کی آواز نکلی اور میں نے کچھ ٹٹولنے کے لیے جیسے ہی ہاتھ بڑھایا، سامنے والے کمرے سے کلچ کر کے آواز آئی، پھر ہلکی سی روشنی باہر آئی، پھر دروازہ مکمل کھل گیا۔ سب سے چھوٹی آنٹی ہاتھ میں ایمرجنسی لائٹ لیے باہر نکلی اور ایک دم مجھے دیکھ کر خوشی سے بولی، ارے شہلا تم کب آئی بیٹا؟ میرے آواز اب تک گم ہو چکے تھے۔ مجھے ایسا لگا وہ آنٹی نہیں، وہ بھی کوئی پراسرار سی چیز ہے۔ میں انہیں بس تکتی ہی جا رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے ایمرجنسی لائٹ لے کر میرے پاس آئی اور مجھے اس کیفیت میں دیکھتا پا کر کہنے لگی، ارے تم ٹھیک تو ہو نا؟ پھر امی کا نام لیا۔ توفیق باجی نے بتایا تھا کافی بیمار رہنے لگی ہو۔ توفیق باجی ابھی تھوڑی دیر پہلے تو تمہاری نانی کے گھر گئی ہیں، دروازے پر ملی تھی۔ اچھا تم بیٹھو تو۔ پھر میرا ہاتھ پکڑ کر بٹھایا۔ ان کے نارمل رویے سے میں کافی پرسکون ہوئی، مگر کچھ سوال میرے دماغ میں گردش کر رہے تھے، پر میں نے انہیں جھٹک کر سلام کیا۔ ہاں آنٹی سوری، سلام کرنا بھول گئی، بس ذرا اندھیرے سے گھبرا گئی تھی۔ امی کے گھر تالا تھا تو یہاں آ گئی۔ آپ کیسی ہیں اور باقی سب؟ میں نے بیٹھتے ہوئے اپنے خوف کو چھپا کر پوچھا۔ اب اس کمرے میں روشنی تھوڑی بہتر ہو چکی تھی کیونکہ ایمرجنسی لائٹ آن تھی، مگر یہ کیا، ڈائننگ ٹیبل پر رکھی بجھی ہوئی موم بتی بھی غائب ہو چکی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آنٹی سے کیسے سب پوچھوں۔
آنٹی اتنی دیر میں کرسی کھسکا کر بیٹھ چکی تھی اور جیسے ہی میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا ایک عجیب سے خوف میں مبتلا کرنے والی چمک نظر آئی۔ میں نے سوچا کہ لائٹ آنکھوں میں پڑنے سے ایسا ہوگا، مگر ان کی خاموش مسکراہٹ بھی پراسرار تھی۔ میرا اطمینان دوبارہ غارت ہونے لگا۔ انہوں نے مسکرا کر مجھ سے کہا، پریشان ہونے کی بات نہیں، لائٹ ابھی آ جائے گی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا خوف ان پر ظاہر ہو، مگر اس یخ بستہ رات میں بھی پسینے ماتھے پر چمک رہے تھے۔ میں نے بات سے بات نکالی، بھابھی لوگ نظر نہیں آ رہے؟ انہوں نے کہا، تمہیں تو پتا ہے آصف بھیا باہر سیٹل ہیں، انہوں نے واصف کی فیملی کو بھی وہیں سیٹ کر دیا ہے اور کاشف اپنی فیملی کے ساتھ دوسرے شہر گیا ہوا ہے۔ میں ابھی ان کی بات پر سر ہلا رہی تھی کہ ان کی اگلی بات سن کر میرے ہلتے سر کے ساتھ ساتھ میرے دل میں خوف کا کرنٹ لگا اور پورے وجود کو جھٹکا لگا، کیونکہ وہ کہہ رہی تھی، ہم میں سے کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے، اب عشرت آبی کو اکیلا بھی نہیں چھوڑ سکتے نا یہاں۔ میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ بہت گھبرا کر انہیں دیکھا، کیونکہ عشرت آنٹی کا تو انتقال ہو چکا تھا۔ میں اب مکمل طور پر خوف کے شکنجے میں جکڑ چکی تھی اور کچھ عجیب سا مجھے احساس ہو رہا تھا جو یقین میں بدل چکا تھا۔ میں نے فوراً منہ کھولا کہ سلام کر کے نکلنے کی کروں۔ یہ سوچ کر آنٹی کی طرف دیکھا تو کرسی خالی تھی۔ اف میرے خدایا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں کرسی سے کھڑی ہوئی، پرس اٹھایا اور میں ابھی آدھے راستے میں ہی تھی کہ پیچھے سے آنٹی نے پکارا۔ میں پلٹی تو وہاں ان کے چوتھے نمبر والی بہن تھی۔ مجھے حیرت ہوئی، وہ کب آئی؟ اب تک تو وہ نہیں تھی۔ انہوں نے مسکرا کر میرا ہاتھ پکڑا اور کرسی پر واپس بٹھا دیا۔ ارے کہاں جا رہی ہو؟ میں تمہارے لیے کافی لینے گئی تھی۔ میں اس وقت کچھ بھی سوچنے سمجھنے کے قابل نہ رہی تھی۔ مجھ پر وحشت سوار تھی۔ دل لگتا تھا کہ باہر آ جائے گا۔ پہلے والی آنٹی ایک دم ان سے کیسے بدل گئی؟ انہوں نے گرم کافی کا کپ میری طرف کھسکایا اور مجھے گھورتے ہوئے مسکرائی اور صرف ان کے لب ہلے، پیو اسے۔ میں نے گھبرا کر جب کافی کے گرم کپ کو ہاتھ لگایا تو میرے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ کپ کپاہٹ سے کافی چھلک کر ٹیبل پر گری اور میری آنکھوں نے خود یہ منظر دیکھا کہ کافی کی جگہ ٹیبل پر خون تھا۔ میں نے گھبرا کر آنٹی کو دیکھا اور مجھ سے کچھ کہا نہ گیا، بس اتنا بولی، آنٹی یہ۔ وہ مجھے دیکھ کر اب منہ کھول کر مسکرائی۔ مجھے لگا جیسے ان کا چہرہ بدل رہا ہو۔ میں بے بس سن سی ہو کر انہیں آنکھیں پھاڑے تکی جا رہی تھی۔ اچانک روڈ سائڈ سے بلیوں کی بے تحاشا رونے کی آوازیں آئیں اور آنٹی کی ہنسی غصے میں بدل گئی۔ وہ تیزی سے اٹھی اور بڑبڑاتی ہوئی اس طرف دوڑی۔ ابھی بتاتی ہوں انہیں، مار ڈالو گے سب کو۔ ان کے نکلتے ہی جیسے میں کسی ٹرانس سے باہر آئی، تیزی سے بھاگتے ہوئے گلی والے دروازے تک پہنچی اور گلی میں نکل کر بھاگنے لگی۔ یہ بھی نہ دیکھا امی آئی ہیں یا نہیں۔ گھپ اندھیرا تھا۔ میرے گھر کا راستہ بس 5 منٹ کا تھا، مگر مجھے لگا میں کوئی آدھا گھنٹہ بھاگی ہوں۔ اور جب پھولی ہوئی سانس کے ساتھ میں حواس باختہ تھی اپنے گھر پہنچی تو ہمارا مین گیٹ کھلا ہوا تھا۔ میں تیزی سے اپنے پوشن کا زینہ چڑھ گئی کہ کوئی اکیلے آنے پر باتیں نہ بنائے، پر میرا پوشن لاک تھا۔ میں نے سر پکڑا کہ اف، پوشن تو لاک ہے، چابی ہسبینڈ کے پاس ہے۔ میں واپس مڑی کہ نیچے جٹھانی کے پوشن تک جاتی ہوں، مگر میرے مڑتے ہی میرے اپنے پوشن سے جو کہ لاک تھا آواز آئی، کون صاحب؟ اور میں سکتے میں آ گئی۔ میرا رواں رواں کھڑا ہو گیا اور مجھے لگا کہ میں ہلی بھی تو کوئی عفریت، کوئی بلا، کوئی جن مجھے جکڑ لے گا۔ اور اسی لمحے مجھے زینے پر کسی کی چاپ محسوس ہوئی۔ پھر مجھے ہوش نہ رہا اور میں چکرا کر وہیں گر گئی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں کسی بستر پر بے سود پڑی ہوں اور میرا جسم اندیکھی رسیوں سے جکڑا ہوا ہے۔ میں نہ ہاتھ ہلا سکتی تھی اور نہ پیر۔ سر بے حد بھاری تھا، جیسے میرے دماغ میں لوہا بھر دیا گیا ہو۔ میں نے آنکھوں کو ہلایا۔ مجھے اپنی بے بسی پر بہت رونا آیا اور جیسے ہی میرے آنسو نکلے میری آنکھیں کھلنے کے قابل ہو گئی۔ میں نے دھیرے دھیرے آنکھیں کھولی تو کسی انجان کمرے میں ایک پلنگ پر میرا وجود بے سود پڑا تھا اور کمرے میں بہت ہلکی سی روشنی تھی اور بہت جلد مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ روشنی ایک دیے کی تھی جو دیوار کے اندر بنے ہوئے ایک خانے میں رکھا جل رہا تھا۔ مجھے یہ دیوار، یہ خانہ اور وہ دیا یاد آ رہا تھا کہ میں نے کہیں دیکھا ہے۔ دماغ تو بھاری تھا، پھر بھی دیا دیکھ کر میں بے چین ہوئی اور ایک دم میرے اوسان خطا ہوئے۔ یہ تو وہی امی کے برابر والوں کے گھر کا کمرہ ہے۔ ہم ایسے ہی انہیں ہر جمعرات کو دیا جلاتے ہوئے دیکھتے آئے ہیں، مگر حیرت کی وجہ یہ تھی کہ میں یہاں واپس کیسے آئی۔ مجھے یاد آیا کہ میں اپنے گھر کے دروازے پر چکرا کر گر گئی تھی۔ یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ میں واپس یہاں کیسے؟ میں ہل نہیں پا رہی تھی، بس سر ہلا سکتی تھی
آنکھیں گھما سکتی تھی، مگر بہت دقت سے کہ اچانک کھٹک کر کے دروازہ کھلا۔ مجھ پر ہیبت طاری ہونے لگی اور پھر مجھے آواز آئی، ارے شہلا کو ہوش آ گیا۔ یہ آواز انہی چوتھے نمبر والی آنٹی کی تھی جو بلیوں پر غصہ کرنے بھاگی تھی، مگر یہ کس سے وعدے کر رہی تھی؟ میں نے گردن گھمانا چاہی پر کامیاب نہ ہو سکی۔ شکر ہے ہوش آ گیا، یہ کافی بیمار ہو گئی ہے، بیچاری اتنی سی عمر میں اتنی تکلیف سہ رہی ہے۔ مجھے سمجھ آ رہی تھی یہ آواز سب سے بڑی آنٹی کی تھی، جو عشرت آنٹی سے بھی بڑی تھی۔ پھر وہ میرے پاس آئیں اور پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اب میں انہیں دیکھ سکتی تھی، پر میں صرف انہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں کچھ بولنا چاہتی تھی مگر بول نہیں پا رہی تھی، اور پراسرار انداز میں وہ کہنے لگی مجھ سے، بولنا نہیں، چپ رہو گی تو کسی کو تمہارے یہاں ہونے کا پتہ نہیں چلے گا، اور اگر پتہ چل گیا تو پھر۔ ایک دم کمرہ کھلنے کی دوبارہ آواز آئی اور وہ ایسے خوف سے ساکت ہوئیں کہ جیسے اگر بولیں گی تو ان کی سانس نکل جائے گی۔ ایک اور آنٹی جو عشرت آنٹی سے چھوٹی تھی اور تیسرے نمبر کی تھی، وہ میرے پیروں کے پاس آ کر رک گئی۔ انہوں نے اسی مخصوص مسکراہٹ سے مجھے دیکھا جس سے اب تک تمام بہنیں دیکھتی آ رہی تھی۔ وہ کم بات کیا کرتی تھی، بس ہماری باتیں سن کر مسکراتی رہتی تھی۔ اس وقت بھی وہ صرف مسکرائیں اور تھوڑی دیر میں ہی ان کی شکل بدلنا شروع ہو گئی۔ پہلے ان کی آنکھوں سے آنسو گرنا شروع ہوئے اور پھر وہ خون میں بدل گئے۔ ان کا منہ چوڑا ہوتا گیا اور جیسے ان کے دانت بڑے ہونے لگے اور ساتھ ساتھ ان کے دانت بڑے ہونے لگے۔ میں نہ دہشت سے چیخ پا رہی تھی نہ خود کو ہلا پا رہی تھی۔ میرے منہ سے گھٹی گھٹی چیخیں نکل رہی تھی۔ میری آنکھوں سے گرم گرم آنسو بہ رہے تھے۔ میرا منہ بولنے کی کوشش میں ٹیڑھا ہو رہا تھا اور رال بھی بہ رہی تھی جیسے کسی کو فالج کا اثر ہو گیا ہو۔ اس وقت کمرے میں بس میں اور وہ تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کا منہ اتنا بڑا ہو گیا جیسے کسی بہت بڑی مچھلی کا۔ انہوں نے ایک بھیانک چیخ ماری اور منہ کھولتے ہی میری جانب بڑھی، مگر اچانک انہی کی طرح کی دوسری بلا نے ان پر جھپٹا مارا۔ اب وہ دونوں آپس میں لڑ رہی تھی اور ان دونوں کی غراہٹ انتہائی خوفناک تھی۔ ان دونوں کو سامنے لڑتا ہوا دیکھ کر میں بس آنکھوں سے وحشت ٹپکا رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا منظر تھا اور یہ کیا دیکھ رہی تھی میں۔ کون تھی وہ لوگ؟ کون تھی؟ اور پھر ایک بلا تڑپتی ہوئی گری، پھر غائب ہو گئی، اور دوسری نے اچانک انسانی روپ دھارا تو میری جان جیسے آنکھوں میں آ گئی۔ وہ عشرت آنٹی تھی جن کا انتقال ہو چکا تھا۔ انہوں نے میرے پاس آ کر اپنی بہنوں کی طرح مسکراہٹ دی۔ وہ کافی زخمی تھی، جگہ جگہ سے خون بہ رہا تھا، پر وہ پھر بھی مسکرا رہی تھی۔ میرے پاس ہی کرسی پر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، یہ سب مجھے بہت تنگ کرتے ہیں، یہ سب مجھے بہت تنگ کرتے ہیں۔ میں تنہا یہاں رہتے رہتے تھک گئی ہوں، کسی بہن بھائی کو میرا خیال نہیں۔ تم تو جانتی ہو نا مجھے تنہائی سے کتنا خوف آتا تھا۔ دیکھو اب اس گھر کی چڑیلیں، یہ خبیث جنزادیاں مجھے تنگ کرتی ہیں، مجھے میرے گھر میں ہی نہیں رہنے دیتی۔ یہ کہہ کر وہ انتہائی کرب سے رونے لگی، مگر ان کے رونے سے انسانی آوازوں کے بجائے کسی جانور کے رونے کی انتہائی وحشتناک آواز پیدا ہو رہی تھی۔ مجھے لگا وہ آوازیں میرے کانوں میں گھس کر شاید میرے کان کے پردے پھاڑ دیں گی۔ اچانک روتے روتے انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا۔ اب تم کہیں نہ جانا، میرے پاس رہنا بیٹا، ٹھیک ہے؟ میرے پاس رہنا۔ بولو نہیں جاؤ گی نا؟ بولو، بولتی کیوں نہیں؟ بولو نہیں جاؤ گی نا؟ وہ پاگلوں کے انداز میں میرا ہاتھ دبوچے چلا رہی تھی اور میں روتے روتے آنکھیں میچے چیخنے کی کوشش میں بس اتنا ہی کہہ پا رہی تھی کہ اچانک جو آواز آئی اس پر میں نے فوراً آنکھیں کھول دی۔ عشرت آنٹی حیوانی آوازوں کے ساتھ روتے ہوئے میرا ہاتھ دبوچے مجھ سے بس ایک ہی سوال کر رہی تھی کہ تم جاؤ گی تو نہیں نا؟ تم کہیں نہیں جاؤ گی مجھے چھوڑ کر، تمہیں میرے ساتھ رہنا ہوگا۔ اور میں آنکھیں میچے بس گھٹی ہوئی آوازوں سے روتی جا رہی تھی کہ ایک آواز پہ میں نے آنکھیں کھول دی۔ شہلا، شہلا اٹھو، کیا ہوا؟ کس سے ڈر رہی ہو؟ اٹھو شاباش۔ یہ آواز نہیں تھی، میرے لیے زندگی تھی، کیونکہ وہ میرے شوہر کی آواز تھی۔ وہ میرا ہاتھ تھامے مسلسل مجھے تسلی دے رہے تھے اور میں اپنے ہی کمرے میں اپنے بستر پر لیٹی بے آواز روئے جا رہی تھی۔ شاید یہ رونا کسی ڈر کسی خوف کا نہیں بلکہ ایک بلا سے جان چھوٹنے کا تھا۔ بولو شہلا، ہوا کیا تھا؟ کل میں اور رامس یعنی میرا بیٹا زینہ چڑھ کر اوپر آئے تو تم ہمارے سامنے ہی بے ہوش ہو کر گر گئیں۔ مجھے یاد آیا مجھے بے ہوش ہونے سے پہلے زینے پر چاپ محسوس ہوئی تھی، پھر اس کے بعد سے تمہیں ہوش نہیں۔ میں رات سے جاگ رہا ہوں، مشکل سے رامس کو سلایا، تمہاری امی کو کال کی تو وہ اٹھا نہیں رہی، شاید دوا کھا کر سوئی ہیں، اور شیراز بھائی کا نمبر بن جا رہا ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ شکر ہے امی کو
کچھ پتہ نہیں چلا ورنہ وہ پریشان ہو جاتی۔ پلیز شہلا مجھے بتاؤ ایسا کیا ہوا کہ تمہارا یہ حال ہو گیا؟ میرے شوہر میرا حال دیکھ کر بہت زیادہ فکر مند تھے۔ میں نے اٹھنا چاہا تو انہوں نے میری مدد کی، پھر پانی پلایا اور پھر میں نے ہچکیوں سے روتے ہوئے انہیں سب کہانی سنا ڈالی۔ محلہ ایک ہونے کی وجہ سے وہ بھی اس فیملی کو جانتے تھے۔ ان کی اگلی بات نے مجھے حیران کر دیا، بلکہ میری آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی۔ شہلا تم 2 ماہ سے امی کے گھر نہیں گئی، کیا تمہیں نہیں پتا کہ آصف بھائی والے لوگ یعنی ان کے گھر والے 2 ماہ پہلے گھر خالی کر کے جا چکے ہیں؟ اور تم یہ سب کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں انہیں حیرت اور خوف سے دیکھ رہی تھی کہ اگر خالی گھر تھا تو میرے ساتھ یہ سب کیوں ہوا؟ اس وقت میرے شوہر بھی ذہنی طور پر بہت الجھ گئے تھے۔ فی الوقت انہوں نے مجھے سکون کی دوا دے کر سلا دیا اور خود بھی سو گئے۔ میں اپنی نیند پوری کر کے اگلی دوپہر 2 بجے اٹھی۔ میرا بیٹا کمپیوٹر پر بیٹھا لپک کر میرے پاس آیا اور پیار کیا، ماما آپ کو کیا ہوا تھا؟ کچھ نہیں میری جان، بس تھوڑی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اب ٹھیک ہوں۔ اتنے میں میرے شوہر بھی نماز پڑھ کر آ گئے اور بیٹا جیسے ہی واپس کمپیوٹر پر مصروف ہوا انہوں نے کہا، میں نے امام صاحب سے تمام معاملات ڈسکس کیے ہیں، شام میں بیٹے کو چھوڑ کر امی کے گھر چلیں گے۔ میری کالز دیکھ کر ان کی کال آئی تھی، میں نے فی الحال مطمئن کر دیا ہے، شام میں امام صاحب کو بھی وہیں بلا لیا ہے۔ شام ہوتے ہی انہوں نے امی کو کال کی کہ شہلا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ دروازے پر آ کر لے جائیں، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ دروازے پر امی کو دیکھ کر میرے شوہر امام صاحب کو لینے چلے گئے۔ مغرب کا وقت قریب تھا۔ امی نے میری حالت دیکھی تو پریشان ہو گئی، ارے شہلا میری جان کیا ہوا تم کو؟ اور میرا ہاتھ تھام کر اندر لے آئی، مگر رستے میں ان کا ڈرائنگ روم پڑتا تھا۔ انہوں نے کہا، دیکھو تو کون آیا ہے تمہاری طبیعت معلوم کرنے، اب تمام معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور جب میرا ہاتھ پکڑے پکڑے وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو وہاں موجود مہمانوں کو دیکھ کر میری آنکھیں دہشت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہاں 4 آنٹیاں موجود تھیں، عشرت آنٹی کے علاوہ۔ میں نے مڑ کر امی کو پکارا، امی یہ، مگر امی کا نام و نشان نہ تھا اور ان کی جگہ عشرت آنٹی کھڑی تھیں۔ اسی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ میں نے مڑ کر تمام آنٹیوں کو دیکھا، وہ سب وحشت ناک مسکراہٹ سے مجھے گھور رہی تھی۔ آؤ شہلا رک کیوں گئیں؟ ہم کب سے تم سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اور تم ہو کے سنتی ہی نہیں، سب سے بڑی آنٹی نے کہا۔ میرے قدم جکڑ گئے تھے، مجھے شدید چکر آ رہے تھے، مگر میں کچھ بھی کہہ سکنے سے آ رہی تھی۔ پیچھے سے عشرت آنٹی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مجھے آگے کی طرف دھکا دیا۔ میں ایک جھٹکے سے آنٹیوں والے صوفے کے قریب جا کر گر گئی۔ ایک آنٹی نے مجھے بازو پکڑ کر اٹھایا اور کرسی پر بٹھا دیا، پھر دونوں ہاتھ کرسی پر جما کر وہ بہت غصے سے بولی، کیا کرنا چاہتی ہو؟ کیوں اپنی جان کی دشمن بنی ہو؟ سنو، وہ گھر ہمارا ہے اور وہاں ہم ہی رہیں گے، تمہیں یہی بتانا چاہتے ہیں مگر تم سمجھتی نہیں، وہ چلا رہی تھی اسی غیر انسانی آواز میں۔ اور میں نے کانوں پر ہاتھ رکھ کر آنکھیں میچنا چاہی، مگر یہ کیا، میرے دونوں ہاتھ ہوا میں معلق تھے، یعنی ہوا میں اڑ رہے تھے اور مجھے سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ سب سے چھوٹی آنٹی رو رہی تھی اور بہت درد تھا ان کے رونے میں۔ کچھ دیر کے لیے میرا خوف ہمدردی میں بدلا، مگر اگلے ہی لمحے جب انہوں نے منہ اوپر کیا تو ان کی آنکھیں غائب تھیں۔ وہاں پر 2 گڑھے تھے اور مسکرا کر انہوں نے کہا، تم جاننا چاہتی ہو تمہارے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ ہا 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 ہا۔ کیوں؟ پوچھو کیوں؟ ہا 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 ہا۔ ان کی ہنسی نہیں، وہ جنگلی جانوروں کی پھنکار تھی جو میرے دل پر گرج برس رہی تھی۔ میرے ہاتھ ہوا میں معلق یعنی اب تک لٹکے ہوئے دکھنے لگے تھے، کندھے اکڑ رہے تھے کہ 4 نمبر کی آنٹی نے میرے گلے پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ خوف سے میری سٹی گم ہو گئی۔ میں ان کو دیکھ رہی تھی کہ کیا کرنا چاہ رہی ہیں یہ۔ اگر میں اپنی انگلیاں تمہارے حلق میں ڈال کر تمہاری سانس کی نالی نکال لوں تو کیسا رہے گا؟ ان کا ہاتھ میرے گلے کو سہلا رہا تھا اور مجھے موت اپنے سامنے نظر آ رہی تھی۔ تم مرو گی تو ہمارا گھر خوف کا نشان بن جائے گا، پھر کوئی اسے بیچے گا نہیں، کوئی خریدے گا نہیں۔ پھر عشرت آنٹی غرائی، دیکھ کیا رہی ہو فرت، پھاڑ دو اس کا گلا، نکال لو اس کی سانس کی نالی، بگاڑ دو اس کی شکل تاکہ خوف سے کوئی ہمارے گھر کی طرف نگاہ نہ اٹھائے۔ وہ تمام بہنیں جانوروں کی آواز میں ایک ساتھ ہنس رہی تھی اور فرد آنٹی جو کہ میرے گلے پر انگلیاں پھیر رہی تھی، اچانک ان کے ناخن تیز چمکدار چھوٹی چھوٹی چھریوں میں بدل گئے اور انہوں نے شدید غراہٹ کے ساتھ اپنا ہاتھ گلے سے ہٹا کر پیچھے کیا اور واپس میری طرف بڑھایا۔ میری چیخ نکل گئی، امی! ٹھک 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 دروازے کی دستک پر میں جو کب سے بیٹھی موم بتی کی روشنی میں سوچی جا رہی تھی، اچانک میرے منہ سے نکلا، کون صاحب؟ اور پھر ہمیشہ کی طرح خاموشی چھا گئی۔ میں پتہ نہیں کتنے عرصے سے
ایسے ہی اس گھر میں رہ رہی ہوں، یہ اندازہ کرنا مشکل ہے، مگر میں ہر دستک پہ کون صاحب بولتی ہوں، شاید نیند سے میری آنکھیں بوجھل ہو رہی ہیں اور انہیں کھولے رکھنا مشکل ہے۔ میں آنکھیں بند کر رہی ہوں مگر میری آنکھیں دھیرے دھیرے کھل رہی ہیں۔ میری آنکھیں کھلی تو میں امی کے گھر پر بستر پہ لیٹی ہوئی تھی۔ میری ایک طرف امی کچھ پڑھ رہی تھی اور وہ مسلسل رو رہی تھی، اور دوسری طرف پیروں کے پاس کرسی پر شوہر بیٹھے تھے، جو مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر میرے پاس آ جاتے ہیں۔ تھوڑی دور کرسی پر امام صاحب نے پانی پر کچھ دم کر کے میرے شوہر کو دیا اور انہوں نے مجھے تھوڑا سا پانی پلایا۔ میں اس بات پر یقین نہیں کر پا رہی کہ میں زندہ ہوں، کیونکہ خود میں نے وہ حملہ مجھ پر ہوتا دیکھا تھا اور میں چلائی تھی، زور سے چلائی تھی۔ پھر میں نے خود کو اس گھر میں پایا تھا، مگر میں ہر دستک پر کون صاحب بولتی ہوں، شاید نیند سے میری آنکھیں بوجھل ہو رہی ہیں اور انہیں کھولے رکھنا مشکل ہے۔ میں آنکھیں بند کر رہی ہوں مگر میری آنکھیں دھیرے دھیرے کھل رہی ہیں۔ میری آنکھیں کھلی تو میں امی کے گھر بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ میرے ایک طرف امی کچھ پڑھ رہی تھی اور وہ مسلسل رو رہی تھی، اور دوسری طرف پیروں کے پاس کرسی پر شوہر بیٹھے تھے، جو مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر میرے پاس آ گئے۔ تھوڑی دور کرسی پر امام صاحب نے پانی پر کچھ دم کر کے میرے شوہر کو دیا۔ انہوں نے مجھے تھوڑا سا اٹھا کر پانی پلایا۔ میں اس بات پر یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ میں زندہ ہوں، کیونکہ خود میں نے وہ حملہ مجھ پر ہوتا دیکھا تھا اور میں زور سے چلائی تھی۔ پھر میں نے خود کو اس گھر میں پایا۔ دستک پر میں نے ہی کہا، کون صاحب؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں زندہ ہوں یا مر گئی۔ میری کیفیت دیکھ کر امی نے روتے ہوئے میرا سر اپنی گود میں رکھا اور بہت رونے لگی۔ میرے شوہر نے انہیں بھی پانی دیا۔ پھر شوہر نے بتایا کہ جیسے ہی وہ امام صاحب کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے، انہیں میری چیخ سنائی دی اور وہ دونوں پھر ان کے پیچھے سے امی کمرے میں بھاگی آئیں۔ تب تک میں کرسی پر ہی بے ہوش ہو چکی تھی، اور اسی لمحے میرے شوہر امام صاحب کے ساتھ ڈرائنگ روم کے اندر آئے۔ ان کے پیچھے میری چیخ سن کر امی پریشان سی داخل ہوئی، اور امی نے مجھے چیختے دیکھ کر آگے بڑھ کر گلے لگا لیا۔ امی کے گلے لگ کر میں بے ہوش ہو گئی۔ پھر انہوں نے بتایا کہ جو کال امی کو کی تھی وہ امی کے موبائل میں ریسیو ضرور ہوئی تھی، مگر امی نے بات نہیں کی۔ بھائی بھی شہر سے باہر ہے، اس لیے صاف ظاہر ہے کہ وہ کال کسی اور نے ریسیو کی، اس لیے امی کو تمہارے آنے کا پتہ نہ چلا۔ میں چونکی۔ پھر میں نے روتے ہوئے ساری رودات ان سب کو سنائی۔ امام صاحب جو کہ اسی محلے سے وابستہ تھے، انہوں نے بتایا، آصف بھائی کے بہنوئی میرے پاس پچھلے ہفتے آئے تھے کہ وہ سب یہ گھر بیچنا چاہتے ہیں، مگر کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جو بھی گھر دیکھتا ہے منع کر جاتا ہے، اور میں ان کے کہنے پر گھر چیک کر چکا ہوں۔ میں نے خود دروازے پر کون صاحب کی آواز سنی ہے۔ یہاں اثرات کے معاملات ہیں جو پہلے بھی تھے، مگر آصف بھائی کی بہنیں پڑھائی کا خیال رکھتی تھی، جس کا بعد میں بھابھی وغیرہ نے خیال نہ کیا اور اثرات مضبوط ہو گئے۔ آپ بے فکر رہیں، میں نے آپ کا اور اس گھر کا حصار کر دیا ہے۔ ہوتا ہے کبھی کبھی اثرات جنات اپنا آپ ظاہر کرنے کے لیے انسانی وجود کا سہارا لیتے ہیں، مگر آپ کی خوش نصیبی یہ رہی کہ آپ ماشاءاللہ دعا اور حصار باندھ کر نکلتی ہیں، اور اللہ کے کلام کے آگے کوئی شیطانی طاقت کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ صرف آپ کو ڈرا دھمکا سکتی ہے، خوفزدہ کر سکتی ہے، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر کچھ دن میں امی کے ہاں رہی۔ شروع سے ہی ہماری امی نے ہمیں دعائیں اور حصار باندھنے کی عادت ڈالی تھی، جس کی وجہ سے میں کسی بڑے نقصان سے محفوظ رہی۔ اس گھر کے اثرات کا بھی روحانی علاج سے توڑ ہوا، اور اب وہاں نئی فیملی رہتی ہے، لیکن وہ واقعہ میرے زندگی پر ایسے اثرات چھوڑ گیا ہے کہ میں کافی عرصے نہ کسی کی بیل بجا سکی اور نہ دستک دی کہ کہیں اندر سے آواز نہ آئے، کون صاحب؟